نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد ورد في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاری ومسلم. بزرگان محترم، تقریباً ہر مسلمان کے دل میں دو چاہتیں ہوتی ہیں. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اب جب وہ دنیا سے رخصت ہو تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہ اسے حسن خاتمہ کی دولت نصیب ہو. یہ تقریباً ہر مسلمان کے دل کی چاہت ہوتی ہے. ماضی قریب میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، صاحب احسن الفتاوی حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کے حالات میں پڑھا جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے جو غالباً خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ یا رب جب ہو دنیا سے رخصت غلام تیرا، یا رب جب ہو دنیا سے رخصت غلام تیرا، دل میں ہو یاد تیری زباں پر ہو نام تیرا. دل میں ہو یاد تیری اور زباں پر ہو نام تیرا. آدمی کسی چیز کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، ورد بنا لیتا ہے، تو وہ پھر حساس موقع اور مقام پر اس کی زبان سے خود بخود نکل جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک دن میں اپنے دارالافتاء میں بیٹھا ہوا تھا، میز رکھی تھی، مضبوط تھی، تو مجھے چوٹ پہنچ گئی اور سخت چوٹ پہنچی. جب ہوش میں آیا اس کے بعد بتایا، فرمایا کہ اتنی سخت چوٹ تھی کہ مجھے یہ لگا کہ شاید اب میرا وقت آخر ہے. سر میں چوٹ آئی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی کرم فرمایا کہ میری زبان سے جو آخری جملے نکلے وہ یہ تھے کہ یا رب جب ہو دنیا سے رخصت غلام تیرا، یا رب جب ہو دنیا سے رخصت غلام تیرا، دل میں ہو یاد تیری لب پہ ہو نام تیرا. تو بہرحال ہر مسلمان کی یہ دلی چاہت اور تمنا ہوتی ہے. دوسری چاہت ہر مسلمان کی، اللہ کرے کہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کے دل میں یہ چاہت نہ ہو
کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر اور نبی کے در پہ حاضری دے، کہ حرمین شریفین کی حاضری اسے نصیب ہو، یہ ہر مسلمان کی چاہت ہوتی ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، غریب ہو، مالدار ہو، صحت مند ہو، اور اللہ نہ کرے اگر صحت ویسی نہیں ہے جیسی ہو، پھر بھی عجم میں ہو، عرب میں ہو، کہیں ہو، نیک ہو اور دینی اعتبار سے کمزوری ہو، پھر بھی ہر مسلمان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ کم از کم اللہ تعالیٰ زندگی میں ایک مرتبہ اسے حج کی دولت سے مالا مال کرے۔ ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اپنے بچپن میں، یعنی میرے بچپن میں، ہمارے گھر میں بھی یہ نعت سنی جاتی تھی، اور آپ میں سے بھی کچھ حضرات نے سنی ہوگی۔ ایک مسلمان کے دل کی وہ عکاسی اور صحیح ترجمانی کرتی ہے، اس کا کچھ حصہ جو ذہن میں محفوظ رہ گیا وہ یوں ہے، اور آپ ذرا سنیں اور غور سے سنیں تو کہیں گے کہ ہاں، ہر مسلمان کے دل کی یہی عکاسی، ہر مسلمان کے دل کی یہی حالت ہوتی ہے جس کی یہ نظم جو ہے وہ عکاسی کر رہی ہے، ترجمانی کر رہی ہے۔ اب تو سننے میں نہیں آتی، بچپن میں اس کو بہت سنا جاتا تھا۔ چمکا دے خدا، ہاں بولو یار، کسی ایک نے صحیح بولا، کس نے بولا؟ زور سے سنی تھی نا؟ زور سے بولو، اللہ تمہاری قسمت بھی چمکا دے گا اور ہماری بھی چمکا دے گا، مبارک جگہ پر ہیں۔ ہاں، ایسے الفاظ منہ پہ آ جائے، شرم نہیں کرنے کا۔ چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں۔ عام طور پر شعراء کعبۃ اللہ سے زیادہ روضہ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور مکہ مکرمہ سے زیادہ مدینہ منورہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں وہ کہنا یہ چاہتا ہے طیبہ کا ذکر کر کے، مدینہ طیبہ کا ذکر کر کے، کہ حج کی دولت سے مالا مال ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو کعبۃ اللہ بھی جو ہے وہ پہنچائے، مکہ مکرمہ جو ہے وہ پہنچائے، کہ چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں۔ سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے نا، کہ چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں۔ سب لوگ مدینہ جاتے ہیں، مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے۔ کسبی مرجا کے عالم میں طیبہ کی زیارت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ کسی کہنے والے نے یوں بھی کہا ہے، اور یہ بھی خاص طور سے جو غریب مسلمان ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں، ان کے دلوں کی عکاسی کرتی ہے کہ میرے خدا میرا اتنا کام ہو جائے، میرے خدا میرا اتنا کام ہو جائے، نبی کے چاہنے والوں میں میرا بھی نام ہو جائے۔ آمین کہہ دیں، کہ میرے خدا میرا اتنا کام ہو جائے، نبی کے چاہنے والوں میں میرا بھی نام ہو جائے۔ ٹوٹ جائے پیروں سے غربت کی بیڑیاں، ٹوٹ جائے پیروں سے غربت کی بیڑیاں، اور مدینے جانے کا کچھ انتظام ہو جائے۔ آمین۔ اور بہت سوں کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ اللہ جب تو لے گیا ہے مدینہ، اب واپس مت لائیے، کہ وہیں کی مٹی ہمیں نصیب ہو جائے۔ کہاں کی مٹی؟ مدینے کی۔ اور تدفین کہاں ہو؟ ہاں، اسی لیے میں رک گیا، میں نے کہا ذرا آپ سے بلواؤں۔ کسی نے کہا بقیع، کسی نے کہا جنت البقیع۔
اب دور ایسا آ گیا ہے سوشل میڈیا کا اور دیگر جو ایسے ذرائع ہیں، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی رائے کا پہاڑ بنانے لگے کہ یہ یوں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یوں نہیں کہنا چاہیے۔ ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے، عرصہ ہوا کہ مول صاحب مجھے ایک صاحب کہنے لگے جنت البقیع بولنا جائز نہیں ہے، کہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ جنت البقیع کا یعنی بئی معنی کہ اسی طرح جنت البقیع اس نام سے ذکر نہیں آیا ہے، اور بات صحیح ہے۔ حدیث میں دو طرح سے اس قبرستان کا ذکر ہے، کہیں آیا ہے بقیع، با بڑا قاف یا اور عین، بقیع اس نام سے حدیث میں ذکر آیا ہے، اور کہیں پر بقیع کے ساتھ غرقد کا ذکر بھی ہے، دونوں۔ بقیع کا کیا معنی؟ بقیع کا معنی ہے، علماء لغت نے لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وسیع و عریض میدان جس میں درخت لگے ہوئے یا اس کے تنے جو ہیں وہ موجود ہو، مختلف قسم کے درخت لگے ہوئے ہو، اس کو کہا جاتا ہے بقیع۔ اور غرقد یہ ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے، تو اس کو غرقد کہتے ہیں۔ چونکہ یہ جو جگہ ہے جہاں پر اب یہ قبرستان ہے، تو یہ جو قبرستان ہے وہاں پر غرقد کے درخت بہت تھے، تو اس مناسبت سے کیا کہہ دیا کہ بقیع غرقد، اور ایک بڑا وسیع و عریض میدان تھا، مختلف قسم کے مختلف طرح کے درخت اور اس کے تنے یہ موجود تھے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امی جان روایت کرتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سہ پہر یعنی تہجد کا ٹائم، رات کے سہ پہر میں آقا تشریف لے جاتے تھے، اور یہ بھی روایت کرتی ہیں کہ جب قبرستان میں پاؤں رکھتے داخل ہوتے تو حضرت کی زبان مبارک پر کیا الفاظ ہوتے تھے، تو اس میں اس کا بھی ذکر ہے۔ بقیع اور غرقد دونوں لفظ امام مسلم علیہ الرحمہ نے ذکر فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے رات کے سہ پہر میں، اب تو خیر انڈیا میں ہم چلے جائیں گے، لیکن ذرا 50 سال پہلے 40 سال پہلے چلے جائے اور رات کو کسی کو بولو، جو حضور روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی کہ حضور سہ پہر میں تہجد کا جو اصلی وقت ہے تو اس میں قبرستان میں تشریف لے جاتے تھے، ہمارے ساتھ کوئی نہیں آئے گا۔ پہلے تو وہ تو بجلی کا نظام اتنا صحیح نہیں تھا یا بالکل نہیں تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قبرستان میں تو کون رہے؟ ارے بولو، کیا تصور تھا؟ اب نہیں، پہلے کیا تھا؟ چلو کسی کو شاید نہیں معلوم کہ بھائی جنات رہتے ہیں۔ کون رہتے ہیں؟ کہ جنات رہتے ہیں کہ قبرستان میں رہتے ہیں، کہ بھوت رہے ہیں، کہ جنات رہے ہیں کہ۔ ارے ڈر اتنا تھا قبرستان میں نہیں، گاؤں میں کوئی گھر 20 سال 30 سال 40 سال بند پڑا ہے، گجراتی میں جنہیں کہ بکھڑ تھے گیو ہیں، جھونو گھر تھی کہ تو ہوں کہتے کہ آ گھر میں نہیں جاؤں کہ نہیں تو بھٹکوانوں نہیں موری رات نہیں، تو ان کے جن رہے ہیں، یہاں تو بھوت رہے ہیں کہ۔ ویسے یہ بات ایک حد تک صحیح ہے، فارسیان کہتے ہیں، یعنی وہ ہوتے تھے کہ نہیں وہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن یہ محاورہ ہے فارسی میں۔ فارسیان کہتے ہیں خانہ خالی را دیو بگیرد، کہ جو گھر ایک عرصے سے خالی پڑا ہو اس پہ کون قبضہ کر لیتا ہے؟ جنات۔ اور آج کے دور میں ان الذین آمنوا قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب وہ رول ہم ادا کر رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، جو بچے ہوئے وہ بچے ہوئے۔ اب تو آپ یو کے میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، باہر ہے، اور گھر بند پڑا ہے، اب جنات قبضہ نہیں کرتا، اب نئے جنات قبضہ کرتے ہیں، خبیث
وہ آپ کا ملفوظ عالی ہے. تو بہرحال ہمیں اعتراض نہیں ہے. تو کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے تو قبرستان کے اندر بھی یہ ہوتا تھا، حضور دیکھے وہاں تشریف لے جاتے تھے. تو کبھی اس پہ بھی اس نیت سے عمل کر لو کہ میرے آقا، میں نے اس لیے سنا ہے کہ وہ گئے ہیں اس وقت پہ. یہاں تو مشکل ہے، انڈیا جاؤ، پاکستان، بنگلہ دیش اپنے یہاں، تو کبھی اس بہر میں بھی اپنے یاروں کی، اپنے پیاروں کی کبھی جو ہے خبر گیری لے لیا کرو، خبر لے لو. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت اس طرح داخل ہوتے تھے، السلام علیکم، کیا کرتے تھے؟ پہلے سلام جو ہے وہ کرتے تھے. ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہماری شریعت تو وہ شریعت ہے، وہ دین ہے کہ جو مردے کے پاس حاضری ہم دینے کے لیے جاتے ہیں قبرستان، وہاں حکم ہے کہ مردوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو. آج مسلمان زندوں کو سلام نہیں کرتے. اور ہماری شریعت میں مردوں کو سلام کرنا ہے کہ قبرستان جاؤ تو پہلے کیا کہو؟ سلام کرو. ہم زندوں کو نہیں کرتے. اور ہم اللہ بچائے اس نہج پر آ چکے ہیں کہ ظہر میں مجھے ایک نمازی ملا، کسی وجہ سے اس کا ذہن کہیں اور منتشر تھا، اس نے مجھے سلام نہیں کیا تو میں بھی نہیں کروں گا اس کو. میں نے ابھی تو کر لیا کہ چلو اس نے نہیں کیا تو راہ دیکھتے ہیں کہ وہ کرے. نہیں کیا اگلی میں نہیں کرے گا کہ بھائی یہ نہیں کرے تو آپ نے ہوں پڑھ لی. حالانکہ حدیث میں حضور نے کیا فرمایا؟ مفہوم ہے جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور نہ جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو. یہ نہیں کہا کہ جواب دو، یہ کہا سلام کرو. سلام کی پہل کرنے کو کہاں ہے؟ جواب تو دینا ہے، واجب بھی علماء کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن روایت میں حضور نے فرمایا سلام کرو. اور حضور جانتے تھے ہماری نفسیات کو، فطرت کو، نیچر کو، اس لیے کہا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے یا بڑا چھوٹے کو. ارے بولو حدیث میں کیا ہے؟ جزاک اللہ. ہاں، اور ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہماری الٹی سوچ ہے. دیکھیں تو نلو شینکنگ ہے، میں نے سلام کروں گے. حضور نے فرمایا مفہوم ہے جو سواری پہ بیٹھا ہے اور ایک پیدل چل رہا ہے، سلام میں پہل کون کرے گا؟ سواری پہ بیٹھنے والا. تو مرسیڈیز میں بیٹھ لو کہ مرچیڈیز میں بیٹھ لو کہ بچی لامبا جھین میں بیٹھ لو، جس میں بھی جو ہے وہ آدمی بیٹھا ہو، پہلے سلام جو ہے وہ اس کو کرنا. کیوں؟ وہ آدمی کو آتا ہے کہ میں تو مالدار ہوں، میں تو بڑا ہوں، میں کیوں سلام کروں؟ تو جا رہا ہے تو پیدل جا رہا ہے. خیر بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنت البقیع، ویسے علماء نے لکھا عربی گرامر کے اعتبار سے بھی یہ جنت البقیع ترتیب صحیح بیٹھتی ہی نہیں ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. علماء نے لکھا کہ اگر یہ لفظ آتا حدیث میں تو بقیع الجنہ آتا عربی گرامر کے اعتبار سے، ورنہ جنت البقیع کوئی ترتیب اور کوئی ترجمہ صحیح بیٹھتا ہی نہیں ہے. لیکن اس طرح کہنا صحیح ہے. سمجھ آیا؟ بہرحال آپ بقیع کہو یا بقیع غرقد کہو، وہ روایت اب میں پوری نہیں کرتا. مجھے جو اصل بات حج پہ سنانی ہے اس پہ آتا ہوں، وقت ہو رہا ہے. تیسری بات کہنی تھی، ابھی کچھ عرصہ پہلے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں مختلف شعبے بنے ہوئے، اور کسی عالم کے سپرد یہ شعبہ ہے، کسی کے یہ شعبہ ہے، کسی کے یہ شعبہ ہے. آج کل سب سے بڑے اس کے ہیڈ سب شعبوں کے کون ہیں؟ شیخ عبد الرحمن السدیس دامت برکاتہ العالیہ. وہاں ایک شعبہ ہے شعبہ آگاہی. شعبہ آگاہی کے جو ہیڈ ہے، بڑے ہیں، مولانا محمد مسعودی، غالباً ان کا نام اگر میرے ذہن میں مجھے برابر یاد ہے، تو انہوں نے اخبار میں بھی ان کی یہ بات چھپی، اور ہمارے بزرگوں نے جو رسائل نکلتے ہیں مدرسوں سے اس میں بھی یہ لکھا ہے. انہوں نے بڑی اچھی بات کہی جس پر آج ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. جو حضرات حج میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو جو ہے اپنے وقت پر لے جائے اور صحیح طرح جس طرح حج کرنا چاہیے اور عمرہ بھی کرو جس طرح کرنا چاہیے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انہوں نے ہاتھ جوڑ کے عمرے کے زائرین سے بھی اور حجاج سے بھی یہ درخواست کی، ادھر دیکھو کہ بھائی جب تم حج کی ادائیگی کے لیے آؤ اور عمرہ کے جو ارکان ادا کرنے ہیں وہ کرو، اس کا استعمال نہ کرو.
موبائل کا استعمال نہ کرو، انہوں نے کہا سیلفیاں مت بناؤ، ویڈیوز مت بناؤ، اور لائیو جو ہے وہ مت ہوا کرو کہ کہیں جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے خدشہ کیا کہ کہیں ریاکاری میں شامل نہ ہو جائے، کہ یہ عمل ریاکاری میں شامل نہ ہو جائے۔ 30واں پارہ سورہ ماعون ارائیت الذی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ مفہوم یہ ہے کہ ہلاکت ہیں ایسے نمازیوں کے لیے کہ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اور دوسری بات جو نمازوں میں دکھاوا کرتے ہیں۔ قرطبی نے اس آیت کے تحت ایک بات لکھی، امام قرطبی علیہ الرحمہ نے، اور یہ اصول ہر عبادت کے لیے، نماز کے لیے نہیں خالی۔ وہ لکھتے ہیں ریا کس کو کہتے ہیں، دکھاوا کس کو کہتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ آدمی کوئی نیک عمل کر رہا ہے اور لوگوں کو جتلا رہا ہے، لوگوں کو بتلا رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے، لوگوں پر آشکارا کر رہا ہے، لوگوں پر اظہار کر رہا ہے، شو کر رہا ہے، تاکہ جس کو وہ دکھا رہا ہے وہ اس کی تعریف کرے۔ یہ لکھی ہے تعریف دکھاوے کی، ریاکاری۔ اب لوگ عمرے میں بھی جاتے ہیں تو ایف بی پہ، انسٹا پہ اور واٹس ایپ پہ یہی ہے، سیلفی 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 سیلفی۔ علماء نے لکھا یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، آئی ایم سم تھنگ، آئی ایم ایوری تھنگ، بعض تو کہتے ہیں یہ خناس، یہ بھوت بہت دیر سے نکلتا ہے۔ وہاں تم اور میں اپنے آپ کو مٹانے گئے ہو۔ مکہ مکرمہ وہ مقام ہے جو اللہ کی خاص تجلی گاہ ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ دنیا کا قیام اس پر ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ اپنے کو جو مٹانے کا مقام تھا، وہاں میں اور آپ اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں، اپنے آپ کو شو کر رہے ہیں، نمائش کر رہے ہیں۔ پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہوگی، پیٹھ روضہ رسول اللہ کی طرف ہوگی، سیلفیاں، فوٹوز، ویڈیوز۔ اب دیکھیں شروعات، بگننگ کتنی خطرناک ہوتی ہے، کتنی خراب ہوتی ہے۔ وقت ہو گیا ہے، آخری بات گفتگو ختم کروں۔ ہم سب جانتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، یہاں علماء بیٹھے ہوئے پوچھ لے، اب تو بڑی بڑی عمارتیں بن چکی ہیں، تو اب بھی جہاں سے کعبہ نظر آئے، ورنہ پہلے دور سے نظر آتا تھا، کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آدمی چاہے عمرہ کرنے کے لیے جائے، چاہے حج کرنے کے لیے جائے، سب سے پہلے جہاں سے کعبۃ اللہ اس کو نظر آئے گا، نظر پڑے گی، کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے، چاہے ہاتھ اٹھا کر کرو، چاہے بغیر ہاتھ اٹھائے کرو۔ اور یہ ایسا مقام ہے کہ جن کے دلوں میں یہ عظمت ہے تو آدمی اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ اور یہاں تو سب سے پہلے کعبہ نظر آیا تو وہ سیلفی، سب سے پہلا گنگا الٹی چل رہی ہے، جہاں جا کر آدمی اپنے آپ کو بھول جائے، میں کون ہوں اسے یاد نہیں رہے۔ وہ نظم آپ نے نہیں سنی، وہ نعت نہیں سنی، کتنی اچھی ترجمانی اور عکاسی کی ہے کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا۔ اور ہم نہیں بھولتے، یعنی یہ تو ایسا مقام ہے آدمی اپنے کو بھول جائے۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ کی طرف نسبت کی گئی، کعبۃ اللہ کو دیکھا، وہ جلال، وہ ہیبت، وہ عظمت، وہ تعظیم، دل و دماغ کے اوپر وہ کیفیت، اپنا آپ بھول گئے اور کعبۃ اللہ کا طواف الٹا کرنے لگے۔ ہر اچھا عمل کہاں سے شروع کرنا ہے؟ سیدھی طرف سے۔ یہ اچھا عمل ہے طواف، اور بہت اچھا ہے، لیکن کیسے شروع کرنا ہے؟ ارے کچھ تو بولو یار، بھوک مجھے بھی لگی ہے، الٹی طرف سے جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ سیدھی، وہ بھول گئے۔ کسی نے روکا کہ بڑے میاں کیا کر رہے ہو، یہاں آئے ہو تو مسئلے سیکھ کے آنا چاہیے کہ طواف اس طرح نہیں ہوتا۔ اور کہنے لگے کچھ نہیں تو ملا علی قاری کی کتاب پڑھ کے آتے۔ حضرت نے کہا کہ ارے یار وہ لکھنے والا اور ملا علی قاری تو میں ہی ہوں۔ اپنے آپ سے کہا، اس کو نہیں کہا۔
یہ بھول جاتا ہے اور ہم اپنا آپ نہیں بھولتے۔ 10 بستہ درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے، اتنا پیسہ خرچ کر کے گئے ہو، اتنا وقت خرچ کر کے، فیملی خرچ کر کے، یہ ویڈیوز بند کرو ہیں، اور یہ سیلفیز لینا اور یہ فوٹو جو ہے کھینچنا، ویڈیوز جو ہیں وہ بنانا، جو وہاں جس لیے گئے ہو وہاں اس لیے جاؤ۔ ابھی وقت ختم نہیں ہوا، ہمارے بڑے وہاں کے موضوع ختم نہیں ہوا، وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، تو کوئی عمل کرے نہ کرے ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔